اچھا میں ذرا سوال کر لوں آپ سے لیسن کے بارے میں. کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح ہدایت دے گا اللہ ایک قوم کو. قومن سے مراد کون ہے؟ قومن سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل کتاب بنی اسرائیل. کفروا، انہوں نے کفر کیا. کیا کفر تھا ان کا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یا اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے؟ پھر کس کفر کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی جو ان کا اہل کتاب ہونے کے ناطے ایمان ہے. وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی. یہاں شاہدوا کس معنی میں آ رہا ہے؟ شاہدوا کس معنی میں آ رہا ہے؟ شاہدہ کا مطلب تو ہوتا نا گواہی دینا، تو وہ گواہی دے رہے تھے، انہوں نے تو گواہی نہیں دی، تو پھر شاہدوا کا یہاں مطلب کیا ہوا؟ وہ دیکھ رہے تھے. شاہدوا یہاں بمانا دیکھنا، یعنی مشاہدہ کرنا. وہ دیکھ رہے تھے، سارے دلائل سمجھ رہے تھے. ان الرسول حق، الرسول سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حق سے مراد کیا ہے؟ سچے. سچے سے مراد یہاں کیا؟ یعنی برحق پیغمبر ہیں، درست پیغمبر ہیں. وجاءہم البینات، ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئی. یہ کون سے روشن دلائل ہیں؟ قرآن اور اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کو معجزات دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ حق کا یہ حق ہے کہ اس کو مانا جائے، تو حق کو سمجھتے ہوئے پھر حق کا انکار کرنا دراصل ظلم ہے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اتنی بڑی سزا ان کو کیوں دی گئی؟ صرف انکار؟ تو پھر یہ بھی ہو سکتا کھانے سے انکار، پینے سے انکار. کس چیز کا انکار؟ بات کو اچھی طرح واضح کریں. بدترین جرم حق کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے پھر انکار کر دینا، ایسے لوگوں کی بدترین سزا ہے. اور وہ کیا ہے بدترین سزا؟ کہ ساری مخلوق کی لعنت. ساری مخلوق اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ، ملائکہ اور لوگ، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب پہ بڑی، ملائکہ کائنات کا انتظام کرنے والے، اور انسان دنیا میں سب سے افضل مخلوق. خالدین فیہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ آگ میں. ہمیشہ کی سزا جو ہے یہ کافروں ہی کے لیے ہے، اہل کتاب ہی کے لیے. اس لیے یہاں پر اس آیت سے مراد قومن میں مسلمان نہیں لیے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت کا پیغام ہے، ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے. اور وہ کیا؟ کہ زندگی میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم حق کو پہچانے اسے قبول کر لیں. اگر حق کو پہچان کر، جان کر پھر نہیں مانیں گے تو بہت سخت سزا ہوگی. اچھا بہت سے لوگ اس لیے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہوگا، شامت آ جائے گی نہ مانا تو. ان کو یہ نہیں پتا کہ جس چیز کو وہ حق جان چکے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ قرآن پڑھے بغیر گزارا نہیں، اگر یہ سمجھ کر پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا قرآن ان کے خلاف حجت نہیں بنے گا کہ یا رب اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جیسے خود قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اس دن فریاد کریں گے کہ یا رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں دین کو سمجھتے کہ پھر پکڑ ہو جائے گی، تو کیا وہ مسلمان ہوتے ہوئے جب دین کو پہچان رہے ہیں اور پہچان کے جب چھوڑ دیں گے تو کیا بیتے گی ان پر؟ یہی تو جرم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو حق کو پہچان جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اصل کیا ہے، اور پھر وہ صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اصل سے بھاگ جائے تو اس کی پھر چھوٹ نہیں ہے. اور پھر مزید نمبر 1 خالدین فیہا، نمبر 2 لا یخفف عنہم العذاب، اور نمبر 3 ولا ہم ینظرون. نمبر 3 ولا ہم ینظرون. کیا معنی ہے لا ہم ینظرون؟ مہلت کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ہم ایک ایسا ہی لفظ بول دیتے ہیں جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. آپ یوں دوسرے لفظوں میں کہیں سانس بھی نہ لے سکیں گے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ آہ بھر کے بھی انسان اپنے غم کا ریلیف کر لیتا ہے، لیکن اتنا بھی موقع نہ ملے گا، کوئی وقفہ نہیں آئے گا، کنٹینیوس عذاب مسلسل. الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں، یعنی باز آ جائیں اپنی ظالمانہ روش سے اور اصلاح کر لیں. کیونکہ توبہ کی شرط کیا ہے؟ توبہ کی قبولیت کا راز کس میں؟ اصلاح. جو شخص اصلاح نہ کرے اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ صرف چند رٹے رٹائے جملے نہیں ہے کہ جو بول دینے سے مقصد حل ہو جائے. اس گہرے احساس کا نام ہے جس کے بعد عمل بدل جائے.
جو توڑ پھوڑ کی اس کی مرمت کر دی جائے. اصلاح کس کی ضد ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ اصلاح کس کی اپوزٹ ہے؟ بگاڑ کی، فساد کی. ایسا ہی ہے نا کہ جو بگاڑ کیا اس کو ایسا ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کو درست کر لیا جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر ہے اللہ غفور الرحیم. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، انہی پچھلوں ہی کی طرف اشارہ ہے. یہ سب سے اوپر پیچھے گزرا نا آیت 86 کے شروع میں، کفروا بعد ایمانہم، وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے. کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. یعنی ایمان لا کر جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جو اپنے بگاڑ میں بگڑتے ہی چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. وہ تو مانگ ہی نہیں رہے توبہ. ثم ازدادوا کفرا، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی بگاڑ بھی ساتھ کرتے رہے اور زبان سے توبہ توبہ بھی کرتے رہے. ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. یہاں کس کی توبہ نہیں قبول ہو رہی؟ کہ جو کفر میں بڑھتے چلے جائیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. جو شخص راستہ بھول جائے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. جو شخص راستہ بھول جائے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. اسی لیے نتیجہ کیا نکالا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جس کی موت کفر ہی کی حالت میں آئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وہ تو پھر جو بھی کوئی چارہ کر بیٹھے کر لے اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، خواہ اس کے پاس زمین بھر سونا کیوں نہ ہو، اور وہ بھی وہ دے ڈالے پھر بھی نہیں اس کی بات سنی جائے گی. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.